اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ جنگ بدر کے مختلف پہلوؤں کو ایمان کا ایک مستقل مضمون کے طور پر سورہ انفال شروع سے آخر تک مکمل سورہ انہی حالات کے اوپر ذکر کیا گیا۔ صرف جنگ بدر کی تفصیل بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ اس جیسی کیفیت مومن کے لیے ایمان کے ساتھ باقی رہنے پر اللہ تعالیٰ کی تائید ہوا کرتی ہے۔ اس جیسے حالات میں دنیا دار دین اسلام کی مخالفت کرنے والے یا دین اسلام میں شریک رہ کر بھی لیکن ان کا ایمان اسلام صرف زبان تک ہے، دل تک اترا نہیں ہے، قلبی کیفیت حقیقی ایمانی مظاہرے والی کیفیت ان میں نہیں ہے، یا دنیا داروں کے ساتھ رہ کر دین والے معاملات میں شکوک و شبہات میں پڑھ کر دین کے حقائق سے جو واقف نہیں رہتے، ایسے لوگوں کی تنبیہ کی گئی اور مومن کو ایمان کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ دنیا میں پیش آنے والی رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر آخرت کی فکر میں لگا رہے۔ اس جیسے مضامین کو جگہ جگہ ہر آیت دو آیتوں کے بعد وضاحت ہوتے آ رہی ہے۔ اور چند آیتوں کے بعد یہ اختتام ہونے والا بھی ہے۔ آج کی ان آیتوں میں کل کی گزری ہوئی آیتوں میں ذکر تھا دنیا کی اس زمانے میں اس وقت کے حالات کے لحاظ سے، مادی اعتبار سے، ایمان اور روح کے اعتبار سے نہیں، مادی اعتبار سے دنیا داری کے تقاضوں کے لحاظ سے باطل پرستی پر انسان رہ کر باطل پرستی پر یقین بڑھا کر حق کو حق والوں کو مٹانے کے لیے ہر قسم کا حربہ اختیار کر لیا، حتیٰ کہ انسانی شکلیں اختیار کر کر ابلیس تک بھی ساتھ دیا۔ جب جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قوت کو منواتے ہوئے ایمان والوں کو فتح و کامرانی سے فتح یاب فرمایا، اعزاز بخشا، غلبہ پانے کے قریب تھے کہ ابلیس بھی ساتھ چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا، یہ کہتے ہوئے ایسی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں جس کو انسان نہیں دیکھ رہا ہے، مجھے بھی اللہ کا خوف ہے، یہ کہہ کر جو ساتھ دے کر آگے بڑھایا تھا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ جنگ بدر میں نکلے۔ آج کی ان آیتوں کا پس منظر، اس پس منظر کے تحت ہی آیت کا ترجمہ واضح طور پر دل و دماغ کا حصہ بنے گا، ورنہ صرف ترجمے سے بات دماغ تک پہنچ نہیں سکتی۔ قرآن کی ہر آیت سیرت النبی کا ہو
سارے اسلام کی تاریخ کہو، یا سارا اسلام کیا ہے، اسلام کی تاریخ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔ اور سارے سیرت دین اسلام کی حقیقت، اسی کی وضاحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تو جنگ بدر کے لیے جب نکلے تو مدینے میں یہودیوں کی بھاری بھرکم جماعتیں تھیں، کئی فرقے قبیلے تھے۔ قبیلے قریظہ، بنو نذیر وغیرہ وغیرہ، عیسائی بھی تھے جیسے قبیلے نجران وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ جنگ کے لیے نکل پڑے، جنگ ابھی ہوئی نہیں تھی، ہونے کو تھی۔ یہ خبر سب کے پاس پہنچی کہ مکے سے مسلمانوں کے خلاف میں 1000 کے آس پاس پوری جنگی تیاری کے ساتھ لڑنے کے لیے نکل پڑے ہیں، پہنچنے ہی والے ہیں۔ اور ادھر مدینے سے نکلے 313، وہ بھی پوری تیاری نہیں، جنگی ساز و سامان مکمل نہیں۔ سب سے بڑی طاقت قوت ایمان ہے، ارشاد رسول اور حکم خدا بندی ہے۔ اب اس میں اس چیز کو اس آیت میں ذکر فرماتے ہیں، اس وقت یہودیوں نے یہ کہا، دین کے ایمان کے بھروسے کے اوپر دھوکے میں آ کر جنگ لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ یہ ان کے دین کا ایک دھوکہ ہے ان کو، ورنہ اسباب کے لحاظ سے یہ کبھی بھی ہرگز فتح نہیں پا سکتے یہودیوں کا۔ مکے کے اندر بھی ایک جماعت تھی، اچھی خاصی تعداد تھی، جنہوں نے اسلام کو ابھی ظاہر نہیں کیا تھا، خفیہ طور پر اسلام قبول کر چکے تھے، ہجرت کرنے کی طاقت ان میں نہیں تھی، یا ہجرت کرنے کی اجازت ان کے عزیز و اقارب نے نہیں دیا تھا۔ آج بھی دینداری کی تعمیل و تکمیل میں ایسی رکاوٹیں خاندان کی، قبیلوں کی، بیٹوں کی، بیویوں کی، جاگیر کی، جائیداد کی، نوکری چاکری کی، مقامی طاقتوں قوتوں کی، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کبھی دین کی حقیقی تعمیل و تکمیل میں رکاوٹ بنا کرتی ہیں۔ زمانہ اسی کے لیے جد و جہد بھی کر رہا ہے، جبکہ زمانے کے ساری قومیں آپس میں ایک دوسرے میں مختلف ہیں، ان کے درمیان میں بھی اختلافات ہیں، لیکن دین اسلام کے بارے میں ساری طاقتیں قوتیں ایک جٹ ہوا کرتی ہیں، ہوتی رہی ہیں، ہو رہی ہیں، آج بھی ہیں۔ کسی اور مذہب کے بارے میں کیوں نہیں، کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے بارے میں کیوں نہیں، یہ خود اس حقیقت کا پتہ دیتی ہے، اس دین کی کچھ حقیقت ہے، بلکہ حق ہے۔ جو ان کے باطل طریقے جس کی بنیاد پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے، کہیں ختم ہونے نہ پائے، اس لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو پھر وہ جو ابھی اسلام پکا پوری طرح دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا، اسلام کو ابھی ظاہر نہیں کیے تھے، جب بدر میں نکلنے کا وقت آیا تو مکے کے ہر شخص کو مشرکوں نے مجبور کیا، دباؤ کی بنیاد پر نکل پڑے۔ جب میدان جنگ تک آ گئے، مسلمانوں کی تعداد کو دیکھا کہ 313 ہیں، تو بے اختیار اس کیفیت کو دیکھ کر جو کچھ بھی اسلام قبول کیا تھا، اسلام کو خفیہ طور پر رکھا تھا، اس میں شک و شبہ پیدا کر دیا، بلکہ اسلام سے مرتد بھی ہو گئے۔ وہ بھی ایسا کہے، یہ بھی ایسا کہے، اس کیفیت کو اب اس آیت میں ترجمہ وہی ہے۔ اس وقت اس جیسے حالات کا بھی ذکر امت کے سامنے آپ فرما دیجئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی اللہ تعالیٰ جو جانتے ہیں وہ ساری حقیقتیں بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پاک کے ذریعے سے مسلمانوں کے سامنے پیش فرما دیا۔ اب وحی کا دروازہ بند ہے، یہ اعلانات حقیقت جو ہے وہ بتانے والا نہیں ملے گا۔ یہی نمونے کلام پاک کے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر ایمان کی حفاظت، ایمان پر جمے رہنے کی تاکید اور تلقین کی جاتے رہ رہی ہے۔ جس وقت یہ منافقین کہہ رہے تھے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ابھی مرض تھا عقیدے کا، ایمان کا، اسلام کی سچے اور پختہ ہونے اور نہ ہونے کا، یعنی جو اسلام قبول کر لیے تھے پوری طرح دل و دماغ کا حصہ نہیں بنا تھا، انہوں نے کہا، یعنی ان کا بھی یہی قول تھا، یہی رائے تھی، یہی فکر تھی، ان کی بھی یہ تھی، غرہ ہؤلاء دینہم، اسی غرہ کے لفظ غرور ہے، دھوکے میں آنا، دھوکہ دینا، فریب میں پڑنا۔ بے اختیار انہوں نے کہہ دیا ان مسلمانوں کو ان کا دین ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی ضروری اسباب اور اس کی تکمیل تو ندارت ہے نہیں، تھوڑی سی تعداد بس ایمان، رسول کو تو وہ مانتے نہیں تھے، بس ایک کو رسول کی حقیقت کو مان کر اس کے بل بوتے پر نکل پڑے اپنی جان گنوانے کے لیے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ٹھیک ہے تم دنیا کے اسباب کے اوپر اپنی زندگی کا دار و مدار رکھتے ہو، حالانکہ دنیا کی ساری زندگی سب اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہے، تم کو زندہ رکھا وہی اللہ ہے، نعمتیں دے رہا ہے وہی اللہ ہے۔ اللہ کو اللہ کے طریقے سے ماننے اور سمجھنے والے اور ماننے اور سمجھنے کی تاکید اور تلقین کرنے والے، یہ بھی ان کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فرق تم میں اور ان میں ایک چیز کا ہے، تم میں اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین، توکل، بھروسے کی کمی ہے یا نہیں ہے، اور ان کے اندر جو ساری دنیا سے سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کے اوپر یقین رکھ کر، اس کے وعدے کے اوپر یقین رکھ کر، آخرت والی زندگی میں دیے جانے والے اجر و ثواب کے اوپر پورا یقین کامل رکھ کر یہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، یقیناً جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر توکل کرے گا، یعنی اپنا سب کچھ اس کے حکم کے تابع کر دے گا۔ ایمان کا کمال وہی ہے، اس چیز کو قرآن کئی آیتوں کے ذریعے سے وضاحت کرتے چلتا ہے، اپنا کچھ بھی نہیں، بس اللہ کے حکم کو حکم مانو، انجام اللہ کے حوالے کر دو۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو پھر جب اللہ کی مدد ہوگی تو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ کتنا طاقتور ہوگا، جبکہ تم دنیا کی جمع کردہ طاقت کو سب کو سمجھ رہے ہو۔ اب اللہ کی مدد ہوگی تو اللہ تعالیٰ تو عزیز ہے، وہ زبردست ہے، غالب ہیں، مغلوب ہو نہیں سکتے۔ جب وہ ارادہ کر لیتے ہیں کسی کو غلبہ دینے کا تو ساری طاقتیں قوتیں مل کے بھی اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور حکیم، اس طرح کے حکم کے جاری کرنے میں اور ان کی مدد کرنے میں یہ عین حکمت کا تقاضا ہے۔ اب جنگ بدر میں جو ہوا سو ہوا، 1000 کے آس پاس رہتے ہوئے 70 تو مارے گئے، قتل ہو گئے مشرکوں میں سے، اور 70 گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں کے بھی چند شہید ہوئے، بڑی تعداد نہیں، لیکن دوہری عدد میں ذکر ملتا ہے، 10 سے زیادہ افراد کا شہید ہوئے۔ انصار بھی ہیں، تعداد انصار کی زیادہ ہے، مہاجرین بھی ہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہیں۔
جب وہ مارے گئے، ماں باقی کو اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ سے کامیابی کے ساتھ بھگا بھی دیا، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ بعد میں کم و بیش قریب آخر منزل میں سب کے سب کافر بھی مسلمان ہوئے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، اگر تم دیکھتے ہوتے، اگر تم دیکھ لو گے، وہ دیکھ نہیں سکتے تم، یہ غیب کی چیزیں ہیں جو موت کے وقت پر آدمی کو دکھائی دیتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں۔ اس وقت پر وہ مردہ، مرنے والا یا جو مر گیا ہے، وہ اس کے ساتھ خطاب اب فرشتوں کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے بحکم خداوندی۔ وہ کیا ہوا تھا وہ چیز بتاتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اگر تم دیکھتے اس وقت کے واقعے کو، تو جس وقت ان کی روح قبض کرنے کے لیے، کٹنے کے بعد بھی تو روح نکلنا نا، روح نکالنے والے فرشتے جب ان کے پاس پہنچے، کیا کر رہے تھے؟ ایک تو ٹکڑے ہوئے، مرے، اس کے بعد بھی آرام نہیں ملا ان کو۔ یہی انجام ہوگا ہر برے آدمی کا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام، قانون یہی ہے۔ یہ فرشتے یضربون وجوہہم، ایک تو تلوار سے مار کھائے، کٹے، مرے، پھر اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ فرشتے بڑے گرز لے کر ان کو مار رہے تھے۔ احادیث میں وضاحت ہے، اتنی زور کی آواز تھی کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے بھی نکل رہے تھے۔ جہاں انسان کو نظر آنے والی بات نہیں ہے یہ، مگر یہ حقائق ہے۔ وَأَدْبَارَهُمْ، ان کے بدن کے اگلے حصے پہ بھی، پچھلے حصے پہ بھی، چہروں کے اوپر بھی مار رہے تھے۔ اللہ کے حکم سے اللہ کا عذاب چہرے پہ مارنا، ماریں گے۔ انسان کو، بندے کو منع کیا گیا کہ کسی سے کتنی بھی بھلے نفرت ہو، جھگڑا ہو، چہرے پہ مارو گے نہیں، چہرے کو بگاڑو گے نہیں۔ اللہ نے جو انسان کو جو عطا فرمایا ہے۔ وَأَدْبَارَهُمْ، ان کے پچھلے حصے پہ بھی مار رہے تھے۔ پچھلے حصے کی وضاحت کی ضرورت نہیں، جبکہ روایتوں میں وضاحت ہے، ہر پچھلی چیز کو ادبار کہتے ہیں۔ پیٹھ کے اوپر مار رہے تھے یا پیٹھ کے نیچے بھی مار رہے تھے، اور یہ کہتے ہوئے ان کو سزا دی جا رہی تھی جو ہمیشہ والی سزا کی ابتدا ہو رہی ہے ان کے لیے۔ وَذُوقُوا، اب چکتے چلو دوزخ کے آگ کو۔ یہ دنیا میں چلے تھے، تمہاری دنیا کا آخر انجام تلوار سے کٹنا ہوا، اور تمام پورے لشکر میں تمہیں رسوا ہونا پڑا، ذلیل ہونا پڑا۔ تمہارے خاندان اور قبیلوں میں اب تمہاری قوت کا اعتراف کرنے والا کوئی نہیں رہا، تم پہ نوحہ چیخنے چلانے والے رہے۔ اب اس کے بعد والا انجام، پھر مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے اطمینان سکون نہیں، اب ہمیشہ والی زندگی عذاب کی ہوں گی، وہ بھی جلانے والا عذاب ہوگا۔ اب تقدیر اور حقیقت کی بات سمجھاتے ہیں۔ یہ آیت انہی الفاظ کے ساتھ ایک سے زائد مقام پر کلام پاک میں ہے۔ پارے 4 میں بھی گزر گئی، پھر یہاں پر آئی، پھر پارے 17 میں بھی آئی۔ ذالکہ، یہ انجام، دنیا میں آخری انجام ان کو رسوا ہو کر جان گنوانا پڑا، اللہ کی نعمتوں میں مشغول رہ کر گزرنے والی زندگی سے محروم ہونا پڑا، عزت کے ساتھ زندگی چھوڑے نہیں، ذلت کے ساتھ زندگی کو چھوڑنا پڑا۔ پھر آخرت میں ان کو عذاب دے رہے ہیں، جبکہ پیدا کرنے والا ان کا اللہ تعالیٰ ہی ہے، مارنے والا ان کو اللہ تعالیٰ ہی ہے، عذاب جو دے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ اب ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جگہ جگہ قرآن کا سب سے بڑا حصہ انسان کے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، اور جتنا بگاڑ ہے عقیدے کا بگاڑ تو زندگی کا بگاڑ،
عقیدے کی اصلاح اور سدھار تو زندگی کا سدھار۔ تو یہ جو کچھ ہوا انجام، یا جو ہو رہا ہے یا ہوا تھا، جو بتایا گیا ہے، بما قدمت ایدیکم، انہوں نے جو کیا ہے اس کے بدلے میں ہوا ہے، یعنی جو عمل کیا تھا، جو کیا تھا وہ بھگت رہے ہیں، جو کیا ہے وہی بھگتیں گے۔ یعنی یہاں دور دور تک آپ کا ذہن یہ کام کرنے نہ پائے، کام کرتا ہے جو شیطانی وسوسہ ہے، ایمان کے مغائر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر ظلم و زیادتی، رتی برابر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر ظلم و زیادتی نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان لوگوں نے جو کیا ہے، کیا خود ایسا، اس کا وبال ان کے اوپر پلٹ رہا ہے۔ یہ فطرت اور قدرت ایسا بنا کر رکھی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اب سمجھو تم اپنے رب کو کہ لیسا بِغَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں فرماتے، یعنی ان کو آگ میں جلانا عین عدل و انصاف ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ ایک سے زائد مرتبہ بات بتاتے آ رہا ہوں، فی الوقت ہمارے اس معاشرے میں گرو بندی جماعتوں کے جو نام ہیں وہ ایک شناخت اور امتیاز کے لیے ہیں، شناخت اور امتیاز کے لیے ہیں۔ یہاں پر جو چیز آپ کو بتا رہے اہل السنہ والجماعہ، یہ ائمہ اربعہ حنبلی، حنفی، مالکی، شافعی، یہ مراد ہے۔ اب یہ مختلف ناموں سے وہ ایک الگ الگ ایک فریق، الگ الگ ٹکڑیاں اپنی ایک شناخت کے لیے نام ہے وہ۔ تو اہل سنت اور جماعت کا مطلب یہ مطلب ہے، تو یہ عقیدہ یہ ہے، اس میں عقیدہ رکھنا ہے، اسی عقیدے کی اصلاح، عقیدے کے پہلوؤں کی اصلاح قرآن کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ، اگر بندہ زندگی بھر گناہ نہ بھی کیا، اطاعت و فرما برداری میں ہی رہا، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے باوجود بھی، گناہ نہ ہونے کے باوجود بھی بندے کو اگر وہ چاہے تو عذاب دے سکتا ہے، دوزخ میں ڈال سکتا ہے۔ نافرمان بندے کو اگر وہ چاہے تو جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ قرآن سارے گناہوں کا ذکر کیا، یہ قابل سزا ہیں، دنیا میں بھی قابل سزا ہیں، آخرت میں بھی دوزخ کا یہ ہوں گا، لیکن یہ بھی اعلان کر دیا جب وہ چاہے تو لا یغفر ان یشرک بہ، شرک اتنا بڑا گناہ ہے، مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اپنے ارادے اپنی قدرت کے ساتھ جوڑ کر، کنڈیشن کے ساتھ، شرط کے ساتھ فرماتے ہیں میں چاہا تو اگر شرک نہیں ہے، ماں باقی زندگی میں کچھ بھی ہے، تو میں جس کو چاہوں گا اس کو بخش دوں گا۔ میں نے اپنی مرضی کے ساتھ جوڑ کے بتایا، میرا اگر منشا ہے، مگر شرک سے بچنے میں پورا پکا ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کام میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اتنے پکے عقیدے کے ساتھ رہتا ہے۔ اب زندگی میں کمی زیادتیوں کی وجہ سے وہ بھی جرم ہیں، وہ بھی گناہ ہیں، لیکن میں چاہا تو وہ معاف کر دوں گا، چاہت کے ساتھ لمن یشاء۔ اعلان تو ہے کہ ہر گناہ کے اوپر سزا ہو کر رہے گی۔ تو عقیدہ یہ ہے کہ جنت اللہ کے فضل، رحم و کرم پر ہی ہے۔ اس سے پہلے یہ بھی وضاحت کر دی گئی تھی آپ کے سامنے، ہر انسان کے لیے جو نام عمل دیے جائیں گے، 3 کتابیں ہوں گی، 3 کتابچے ہوں گے۔ ایک میں صرف نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، ایک میں صرف برائیاں لکھی ہوئی ہیں، ایک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آپ کی زندگی کی ابتدا سے انتہا تک جو کچھ نعمتیں عطا فرمایا ہے
اس کی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے۔ جو حساب و کتاب ہوں گا نام اعمال نیک اور برائی کو دیکھ کر، اس کی بڑی طویل تفصیل ہے۔ اگر کسی کے اس میں برائیاں نہیں ہیں، حدیث شریف میں وضاحت ہے کہ صرف نام اعمال نیکیوں کا بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے گناہوں سے تو پاک ہے، نیکیوں کا نام اعمال تیرا بھرا ہوا ہے، اب بتا تو تیرے نیک عمل کی بنیاد پر تجھے میں جنت میں داخل کروں یا میں اپنے رحم کرم فضل کے اوپر تجھے میں جنت میں داخل کروں۔ بندہ کہے گا میری نعمتوں کی، میرے نیکیوں کی بنیاد کے اوپر جنت میں داخل کرے تو مجھے بڑا اچھا لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہ تیسرا رجسٹر جو اللہ کی نعمتیں بندے کے اوپر ہوئی ہیں اس سے ٹیلی کر کے حساب ہوں گا، چند ایک نعمتوں میں پورے نیکیاں وہاں برابر ہو جائیں گی۔ اللہ کی نعمتوں کی بڑی فہرست جو بندے کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہے وہ رہ جائے گی، تو پھر اس کا بدل کہاں ہے جو نیکیوں کا؟ فرمائیں گے کہ اب تو جنت کا حقدار نہیں رہا۔ پھر آخر میں اس کے درخواست پر اس کو قبول فرمائیں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ کے فضل سے جنت میں داخلے کے بعد ذالک فضل اللہ آیا، ذالک الفوز العظیم آیا۔ اللہ کے فضل سے عقیدہ یہی ہے کہ قبول کرنے کے لیے اللہ کے منشے کے مطابق جوں کا تو کرنے کی طاقت، استعداد و صلاحیت بندے کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر جو رحم ہوا ہے، فرائض نماز کے بارے میں جب دریافت کیا گیا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، فرائض ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ سنت نوافل یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ الگ نہیں ہے۔ جس نماز کے ساتھ جو سنت وغیرہ ہیں وہ تمام ملانے کے بعد صرف ایک فرض ہو رہا ہے۔ فرض نماز کے اندر بندے میں طاقت نہیں ہے اللہ کے حکم کے مطابق جوں کی تو تعمیل و تکمیل کر سکے۔ اس کے ذریعے سے اس کی کوتاہیوں کو، کمیوں کو دور کرنے کے لیے بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ پیش کیا گیا۔ جیسے رمضان کے اندر مہینے بھر کے روزوں میں فطرہ جو تھوڑی سے رقم کے اوپر ہے، مہینے بھر کے روزوں میں جو کمی ہوئی ہے آداب کی، جو روزے کو قبولیت کے درجے تک پہنچانے کے لیے رکاوٹ ہے، وہ صدقہ فطر اس کمی کی بھرپائی کرتا ہے۔ تو اسی طرح نمازوں کے اندر جو زائد نمازیں ہیں فرائض کے ساتھ جڑے ہوئے، اس طرح سنن کی اہمیت، سنتوں کی اہمیت اس قدر ہے۔ الغرض یہاں پر یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے نہیں، جو سزا دے رہے ہیں کہاں سے زیادہ کرے، جتنا کہا تھا اتنی سزا ہے، اور یہ اس نے جتنا کیا زندگی کی آخر سانس تک نافرمانی پر مصر رہا، ٹکا رہا، اکڑتے رہا، جان دینے کو پسند کیا۔ اسی طرح اس کی زندگی اتنی نہیں اور ہزاروں سال بھی کر دی جائے تو اس کے عقیدے میں، اس کی فکر میں بس یہ کہ اسی باطل کے اوپر رہنا ہے تو وہ ہمیشہ دائمی عذاب میں رہے گا۔ تو عذاب کو گویا اس نے خود اپنایا ہے، اللہ کے فضل کو اختیار نہیں کیا۔ یہاں تک ایک چیز ذکر کر کر ایک مثال سے ایسے باطل پرست گناہوں پر اڑے رہنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال دے کر پیش کرتے ہیں اگلی 2 آیتوں میں، آنے والی آیتوں میں۔ اس جیسا انجام تم سے پہلے امتوں کے لوگوں نے بھی کیا ہے۔ ان لوگوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو گناہوں کے اوپر اڑے رہے، انجام کیا ہوا؟ اسی قسم کی مثال اس زمانے کے بھی کافروں کے لیے بمقابل اسلام جو کرتے ہیں اسی جیسی کیفیت ہے۔
تو بھلا ان کے لیے عذاب ایسا کیوں نہیں ہوگا، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ سبحان اللہ۔